بدقسمتی میری کیا کہ میں اس خدمت میں حصہ لے سکوں. آپ اپنے دلوں سے جھجک دور کریں. آئندہ انشاءاللہ اگر زندگی میں موقع ملا بچیاں بھی بچے بھی جو جی چاہے نا قرآن پڑھنا شروع کریں. کہانیاں کسے یہ ترجمے کی بات آپ نے کی تھی نا, یہ قیامت بھی اس لیے آئی کہ ہمارے ہاں عربی زبان نہیں. اب سرکاری اسکول جو انگریزی دور میں وہاں عربی کا ٹیچر سب سے حقیر ہوتا تھا, ایک آدھ بچہ رکھتا تھا, کوئی ملازمت نہیں ملتی تھی. ان ظالموں نے تو عربی فارسی کو اور زیادہ ڈیگریڈ کر دیا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا اگر ارادے نیک ہوتے کہ پاکستان بنتے ہی انگریزی سے زیادہ عربی زبان سارے مسلمان ملکوں میں لازم ہوتی کہ ہر شخص عربی زبان سیکھے. جب وہ خود جانتا ہوگا ترجمہ اس کو کیا گمراہ کر سکے گا, وہ خود ڈکشنری سے دیکھ سکتا کہ یہ ترجمہ صحیح ہے یہ غلط ہے. آپ حیران ہوں گے کہ مغرب کی طرف مکہ سے پرلی طرف افریقہ اور سوڈان اور الجزائر وغیرہ اسپین تک, کیونکہ امام مالک کا مذہب پھیلا, ان کے پیرو امام مالک کا فتویٰ تھا کہ مسلمان کے لیے عربی زبان سیکھنی فرض ہے. سب عرب ہو گئے, ان کی اپنی زبانیں گم ہو گئی ہیں, سب عربی بول رہے ہیں. ہمارے چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے نماز بھی آپ اپنی زبان میں پڑھ سکتے ہیں, چاہے ان کی دلیل کچھ تھی. یہاں عربی کی وہ اہمیت نہیں تھی, اس لیے ہمارے یہاں پنجابی بھی چلتی رہی, سندھی بھی چلتی رہتی, کوئی بات نہیں. مگر عربی کی وہ قدر نہ ہوئی جو ہونی چاہیے کہ مسلمان کا ہر بچہ عربی زبان سے واقف ہوتا. وہ کیوں مولوی کے رحم و کرم پر ہوتا کہ جدھر جی چاہتا کھینچ کے لا جائے, وہ خود فیصلہ کرتا کہ مولوی صاحب گرامر یہ نہیں کہتا نہ یہ لغت کیسی ہے. تو آپ عربی سیکھنے کی کوشش کریں. اب تو ماشاءاللہ شہر میں بھی بہت سی کلاسیں شروع ہو گئیں, آدھا گھنٹہ ہے اس میں بچے بچیاں جاتے ہیں نا, تو چند مہینوں میں وہ خود ہی صحیح ترجمہ کرنے لگتے. عامر سہیل صاحب بھی پڑھا رہے ہیں اور بھی کئی ساتھی. تو ایسے کورسز میں آپ داخلہ دیں, یہ آپ کی ایسی ضرورت ہے دنیا آخرت دونوں کے لیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے عربی آنی چاہیے آپ کو, پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں. جی سر, میرا کویشچن ہے کہ یہ سیکولر اسٹیٹ سے کیا مراد ہے, اسلام میں اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ وہ ذرا کنفیوژن ہے تھوڑی سی. کنفیوژن تو ہے ہی بچہ, اس لیے کہ سیکولر کی تعریف کرنے میں بھی لوگ مختلف ہیں. کچھ تو کہتے ہیں کہ جو بالکل خدا رسول کے منکر ہیں, مانتے ہی نہیں کہ کوئی خدا, یہ سیکولر تو ظاہر بات ہے. پھر اسلام کے ساتھ اس کا کیا تعلق, خالص کافرانہ نظام ہے. ایک یہ جو کہتے ہیں یار یہ جو فرقے ہیں نا, یہ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے فرقے رکھیں, شیعہ سنی وغیرہ, حکومت کو تنگ نہ کریں کہ ہمارے معاملے جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا ساتھ دو. یہ آپ کے اپنے اپنے پرائیویٹ معاملے ہیں, حکومت کو جو ہے نا وہ آزاد رہنے دیں سے. اس حد تک تو سیکولرزم کی کوئی بات نہیں. دین کے اندر رہ کر ان فرقوں کو پرائیویٹ معاملات میں آزادی دی جائے کہ تمہارے اپنے کام ہیں, جدھر جدھر کرنا چاہتے کرو, مگر حکومت جو ہے نا وہ اجتماعی معاملات قرآن و سنت کے مطابق چلائے گی. تو ایسا سیکولرزم جو ہے کہ فرقوں سے بچ کر رہنا, یہ تو اچھی بات ہے, کوئی بری بات نہیں. مگر آج کل زیادہ وہ بے دینی کوئی لوگ کہتے ہیں سیکولر. شکریہ مولانا, بہت شکریہ. یہ نشست ایسی ہے کہ اس کی طوالت جو ہے اس کا اندازہ نہیں ہوتا, اور سوال ایسے ایسے ماشاءاللہ جواب بھی ایمان تازہ ہو جاتا ہے. بہت مختلف قسم کے سوالات آپ حضرات نے کیے, اور مولانا نے ہماری شفقت سے بہترین جوابات اس کے عطا فرمائے. تو آج کے اس سارے گفتگو میں جو بڑی اہم بات مولانا جس کو بار بار زور دیتے رہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط بنا لیں. جب اللہ سے رابطہ مضبوط بنے گا تو پھر انسانوں کی فلاح کے لیے اور انسانوں کو ٹھیک کرنے کے لیے قوت کو حاصل کر کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کمزور پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی حکومت پوری دنیا کے اوپر اس کا نفاذ ہو. اللہ کی حاکمیت کا نفاذ پوری اللہ کی کائنات میں ضروری ہے. اس کے لیے ہاتھ استعمال ہونے مسلمانوں کے. مسلمان جب اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط بنائیں گے تو انشاءاللہ والعزیز پھر ان کو منزلیں آسان نظر آئیں گی, پھر منزلوں کا تعین آسان ہو جائے گا. میں مولانا صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے بزم قرآن کی جانب سے بھی, اور ہمارے یہاں کے مہمان خصوصی جناب راؤ صاحب کرائے خسرہ مشکلیات صاحب وہ بھی تشریف لائے ہیں, ان کے بھی بڑے ممنون ہیں. وقت کی قلت کے باعث ہم رائے صاحب کے خیالات جو ہے انشاءاللہ کسی دوسری نشست میں انشاءاللہ سنیں گے. میں مولانا سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دعا سے اس پروگرام کا اختتام کریں. ہاں, سب سے پہلے تو میری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب میرے بھائیوں کو بہنوں کو عافیت اور صحت سے رکھے.
دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب کرے۔ خوشی ہوتی ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی آپ اللہ کے دین کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ورنہ لوگ دوسری دلچسپیوں میں لگے ہوئے ہیں، کہاں ان کے پاس فرصت ہے کہ وہ دین کی بات سنیں۔ یہ آپ کی انتہائی خوش قسمتی اور سمجھیں اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ آپ کچھ وقت نکالتے ہیں کہ دین کی باتیں سنیں۔ اس سے زیادہ اچھا وقت کوئی نہیں۔ اوقات ہمہ بود کے دریات بسر شد، وقت وہی ہے زندگی کا کارنامہ جو اللہ کی یاد میں گزر گیا، باقی ہمہ بے حاصلی اور بے خردی، باقی سب بے عقلی اور بے وقوفی ہے، برباد کر رہے ہیں۔ تو آپ آیا کریں، مگر اگلی نشست اگر اللہ تعالیٰ نصیب کرے تو میں توقع رکھوں گا کہ آپ میں سے ہر آدمی سوال کرے، اور وہ اس طرح ہی کر سکتا ہے کہ آج سے جا کر وہ قرآن مجید کو ہاتھ میں لے، پڑھنا شروع کرے، 2 4 آیتیں روزانہ پڑھے ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ اگر آپ انگریزی میں پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی مولانا عبدالباقی دریا بازی کی جو کمنٹری ہے بہت اعلیٰ، انہوں نے بائبل وغیرہ کے اور انسائکلوپیڈیا کے حوالے بھی دیے ہیں تاکہ غیر مسلمان پر بھی حجت ہو۔ آپ پڑھنا شروع کریں، اس سے پھر انشاءاللہ آپ میں یہ صلاحیت ہو جائے گی کہ آپ صرف سامع نہیں ہوں گے، سوال کرنے والے بنیں گے، پھر مزہ آئے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی خوشی ہوگی کہ سب لوگ دلچسپی سے حصہ لے رہے ہیں۔ اللہ نصیب کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى۔ اللہم استعملنا بسنت نبیک وتوفنا علی ملتہ واعذنا من مضلات الفتن۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ خیر سے رکھے اللہ پاک۔